السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اپنی حال نور، اور آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت اور یادگار سفر کا مختصر سا حال شیئر کروں گی۔ الحمدللہ میں نے اپنے پہلے عمرے کا سفر کیا کچھ روز پہلے۔ سچ کہتے ہیں پیسے والا نہیں جاتا، وہ جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ خاص طور پر چن کے بلاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ یوں ہی ہوا اور اچانک سب معاملات ہوئے اور یوں ہم اللہ کے گھر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضری کے لیے روانہ ہوئے۔ کراچی سے جدہ کا سفر جب ہم نے کیا تو جہاز میں مجھے سیٹ ایسی ملی کہ جہاں کھڑکی نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہم نے سفر بہت انجوائے کیا۔ جدہ سے مکہ کا سفر ہم نے بس میں طے کیا، اور جب ہم مکہ کی حدود میں داخل ہوئے تو دل محبت سے اور خوشی کے جذبات سے بھر گیا۔ آنکھوں سے بار بار آنسو آ رہے تھے اور خوشی کی انتہا نہ تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہم وہ واقعی ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس طریقے سے چن کر بلاتا ہے۔ خواہش تو بہت زیادہ تھی، مگر کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طریقے سے ہم جا سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اتنا آسان کر دیا۔ چند دنوں میں ہمارا سارا جو ہے وہ کام ہو گیا، ہمارا ویزا تیار ہو گیا، پاسپورٹس ہمارے الحمدللہ پہلے سے بنے ہوئے تھے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آج سے 8 سال پہلے ہم نے اپنے پاسپورٹ بنوائے تھے، اپنے بھی اور اپنے بچوں کے بھی۔ ہم نے اپنا پاسپورٹ 10 سال والا بنوایا تھا اور بچوں کا پاسپورٹ 5 سال والا بنوایا تھا۔ تب بھی ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، بس ہم نے اس ارادے سے پاسپورٹ بنوائے تھے کہ ہم پاسپورٹ بنوائیں گے، انشاءاللہ ارادہ کریں گے تو ضرور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلائے گا۔ اور میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میں جب اللہ کے گھر جاؤں تو اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں۔ حالانکہ آج سے کئی سال پہلے میرے پیرنٹس جب عمرے پر جا رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلو، لیکن میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ میں انشاءاللہ جب کبھی جاؤں گی اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں گی۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 8 سال بعد میری مراد پوری کر دی، اور آج الحمدللہ میں اپنے شوہر کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ پہنچ گئی۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا، بالکل آپ یقین کریں کہ جو لوگوں سے باتیں سنی تھی نا، جو معجزات ہم نے سنے تھے، وہ جب آج اپنے ساتھ ہو رہے تھے تو بالکل یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ سارا راستہ میں خوبصورت پہاڑ اور مناظر دیکھتی رہی۔ یہ میری زندگی کا پہلا سفر تھا جو میں نے ملک سے باہر ہوائی جہاز میں بیٹھ کر کیا تھا، تو سب کچھ میرے لیے بہت ہی نیا اور بہت ہی انوکھا تھا، کیونکہ میں اپنی زندگی کا پہلا سب سے خوبصورت اور یادگار سفر کر رہی تھی۔ بس اسی طرح سفر کو انجوائے کرتے ہوئے ہم مکہ پہنچے۔ اپنے ہوٹل میں اندر جانے کے بعد کچھ دیر ہمیں ویٹنگ روم میں انتظار کرنا پڑا۔ اتنی دیر میں ہمیں روم کی چابی وغیرہ مل گئی تھی۔ بس پھر روم کی چابی وغیرہ لینے کے بعد ہم نے اپنے روم میں تھوڑا سا آرام کیا۔ یہ تھا یہاں سے بالکل سیدھا حرم کا راستہ ہمارے ہوٹل سے، جو تقریباً آدھا گھنٹہ تھا اگر ہم پیدل چل کر جاتے، لیکن ہم نے یہاں سے جتنے دن بھی رہے ہم شٹل میں جاتے تھے حرم، اور شٹل سے ہی واپس آتے تھے۔ ہاں، ایک دفعہ ہم تہجد کی نماز میں پیدل ضرور گئے تھے۔ خیر، ہمارا پورا سفر الحمدللہ بڑا ہی یادگار رہا، اور ہوٹل میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ہم بس میں بیٹھ کر حرم کی جانب روانہ ہوئے۔ دل میں جذبات امڑ رہے تھے، آنسو آنکھوں میں بھر بھر آ رہے تھے، اور یقین ہی نہیں آ رہا تھا اپنی خوش قسمتی پر کہ ہم تو بہت زیادہ گناہگار ہیں، کیا ہم اس قابل بھی ہیں کہ ہم اللہ کے گھر میں اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو سکیں اور اس کے گھر کا طواف کر سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، رحیم ہے، بلکہ غفور الرحیم ہے، سب سے زیادہ مہربان ہے، جو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ظرف بہت بڑا ہے، انسان کم ظرف ہے جو معاف نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ چاہے کتنے بھی گناہ کر لو اور اس کے سامنے سچے دل سے گڑ گڑا کر اگر آپ معافی مانگو اور توبہ کرو تو وہ آپ کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر کے آپ کو بالکل پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ حرم کا راستہ دیکھ دیکھ کر سب کچھ اتنا انوکھا اور اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ بالکل میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں دل میں کہاں سے اللہ تعالیٰ نے اتنا سکون ڈال دیا ہے۔ یہاں پر ہر چیز اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہاں پہ فرش کے اوپر آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کافی سارے یہاں پہ بیچنے والے مختلف ممالک سے آ کر جا نمازیں اور جوتے، کپڑے، پرفیومز، جویلری، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں بیچ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی گارڈز وغیرہ آتے ہیں تو وہ جھٹپٹ سے اپنا سامان سمیٹتے ہیں اور ایک دم سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے خوبصورت خوبصورت سی جا نمازیں، چشمے، جویلری، کیا کچھ یہاں پر نہیں مل رہا تھا۔ لوگ یہاں سے کافی ساری چیزیں اپنے پیاروں کے لیے خرید کر اپنے وطن لے کر جاتے ہیں، یہاں کی خوبصورت یادگار کے طور پر، ایک تحفے کے طور پر اپنے پیاروں کو لے جا کر یہاں سے چیزیں دیتے ہیں۔ اور بھی یہاں پہ بہت کچھ مل رہا تھا، سمز مل رہی تھی یہاں پر، سعودی سمز اگر آپ خریدنا چاہیں تو یہاں باہر حرم کے باہر مل رہی ہوتی ہیں۔ اندر پہنچ کر ہم نے پہلی نظر جیسے ہی کعبہ پر پڑی تو بس پھر اللہ تعالیٰ سے خوب ساری رو رو کر دعائیں کیں،
بہت ساری دعائیں جو دل میں یاد آ رہی تھیں. ویسے تو اس وقت جذبات کا ایسا سیلاب امٹ کر آتا ہے کہ آپ سے بالکل کنٹرول ہی نہیں ہوتا اور آپ کی پلک جھپک جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوب ساری دعائیں کریں، اپنی مغفرت کروائیں، اپنے بچوں کے لیے، تمام رشتہ داروں کے لیے، قریبی جو بھی لوگ تھے عزیز و قارب، جن نے ہم سے دعاؤں کا کہا تھا، ہم نے ان کی دعائیں یہاں پر کیں. عمرے کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر طواف کیا، مقام ابراہیم پر نوافل کی ادائیگی کی، خوب زارہ زمزم پیا اور پھر سعی کے لیے صفا و مروہ کی جانب چلے گئے. صفا مروہ پہ ہم نے سعی کی. سعی کرنے کے بعد ہم نے اپنے بال کاٹے، جو بھی تمام ارکان تھے وہ اچھے طریقے سے الحمدللہ پورے کیے. تھک بہت زیادہ گئے تھے کیونکہ ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا. پورے عمرے کے دوران ہم نے بس کھجور کھائی اور زمزم وغیرہ پیا، اور عمرے کی ادائیگی کرنے کے بعد ہم واپس اپنے ہوٹل کی جانب روانہ ہو گئے. جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں حرم کی اذان ہو. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على لا